تبلیغ کے فضائل تو بتلائے ہیں، ہم نے اس کو ماں باپ کا ادب نہیں سکھایا۔ کیونکہ وہ جو نصاب ہے اس میں ماں باپ کے ادب کا چیپٹر ہی نہیں ہے، بیوی بچوں کے حقوق کا ہم نے چیپٹر سکھایا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے مذہب کے اندر روحانیت ہے ہی نہیں ہے۔ یہ راہب جو ہوتے تھے کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، جنگلوں میں جا کے ڈیرے لگا لیے تاکہ ہم یکسوئی کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت کریں، ہمیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین بھی کی ہے اور شادیاں بھی کی ہیں، اور اپنی ازواج مطہرات کے حقوق بھی ادا کر کے دکھائے۔ آپ کی اولاد ہوئی ہے، اولاد کے حقوق ادا کر کے دکھائے ہیں۔ آپ کے رشتہ داروں کے حقوق آپ نے تبلیغ کر کے بھی دکھایا ہے، تجارت کر کے بھی دکھایا ہے، جنگیں لڑ کے بھی دکھایا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکی مہتر پر پتھر باندھ کے خندق کھود کر بھی دکھائی ہے۔ میں یقین جانو آج کل نا بہت زیادہ اس معاملے میں پریشان رہ رہا ہوں۔ حضرت صاحب آپ مسجد میں بیٹھے بات سچی کرنا، اگر آپ کے بیٹے کے دل سے باپ کا خوف نکال دیا جائے، بیٹا بیگ لگام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تھوڑا سوچی آواز سے بولو۔ دیکھو یار نا، میں اپنی سعادت سمجھ رہا ہوں، ماشاءاللہ ہمارے سروں کے تاج عالم دین جہاں تشریف فرما ہے۔ میں غلط ہوں گا میری اصلاح فرمائیں گے، اور آپ کو بھی میں اجازت دیتا ہوں، میری بات غلط لگے بالکل لحاظ نہیں کرنا، کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا، اور اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑا سا مجھے یہ بات آپ سبھی آواز کے ساتھ جواب دیجیے گا۔ اگر بچے کے دل سے اس کے باپ کا خوف نکال دیا جائے، بچہ بے لگام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تھوڑا سوچیے آواز۔ تو جس کے دل سے خوف خدا ہی نکال دیا گیا ہے، لوکاں مینو ایویں آن ڈرایا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ۔ ارے جب ہم اپنے عوام کے دل میں خوف خدا ڈالا ہی نہیں ہے، وہ نکال دیا ہے، سرکار قیامت کے روز فرمایا نے چھاڑ دیا ہے میرا رے، تو پھر ہم تو رج کے گناہ کریں گے۔ گناہ گاروں مت گھبراؤ، سرکار تمہارے ہیں۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہو، سچی بات کرنا، کبھی کسی نے یہ کہا ہے نمازیوں سرکار تمہارے ہیں؟ بولو تو صحیح یار۔ اور تہجد پڑھنے والے سرکار تمہارے ہیں، جو بھی اٹھتا ہے گناہ گاروں سرکار تمہارے۔ یار اگر گناہ کر کے سرکار ملتے ہیں تو پھر مسجدوں میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، آج ہمارے مدارس جو ہیں وہ کھنڈرات بن گئے۔ ہم نے اپریشیشن دی ہی گناہ گاروں کو ہے۔ ایک بندہ کہنا جی
دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. میں نے کہا یار یہ تم مجھے شاید نہ دکھا سکو، میں تمہیں دکھاتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے کیا؟ میں اپنے مصلی امامت پر کسی اور کو کھڑا کروں اور پھر جا کے چیک کروں جو فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے. میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. تو کہتے دیکھا نہیں جائے گا یار؟ یہ کن کے لیے فرمایا؟ جو فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے. اور جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ قیامت درو سرکار فرمان گیا نے چھاڑ ہوئے میرا وے. بھائی اپنی مسجد میں بیٹھے اور سچی بات کرنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں چوروں کے ہاتھ کاٹے کہ نہیں کاٹے؟ بولو تو صحیح یارو ذرا. زنا کرنے والوں کو سنسار کیا کہ نہیں کیا؟ تو سرکار نے وہاں کیوں نے فرمان چھاڑ دیا میرا جی؟ آج ہم نے گناہ گاروں کو اپریشیشن دے دے کر اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ وہ دوزخ کا ذکر سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور کہتے ہیں اسی بس مسلمان دے گھر پیدا ہوئے، مولوی صاحب نے آ کے اذان پڑھی، ہن اسی چوریاں کریے، ڈکیتیاں کریے، زنا کریے، شراب پیے، پاویں باپ نو قتل کریے. رب تعالیٰ نے قیامت جنت سانو اے پلیٹ چ پا کے پیش کرنی ہے. اگر یہی بات ہے بھائی گناہ گاروں مت گھبراؤ، تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے یہاں دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ مجھے یہ بتلا دو. آج ہمارے سروں پر تو تاج رکھا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس. کیوں رکھا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو. آج ہم گناہوں کا حکم دے رہے ہیں، نیکی سے منع کر رہے ہیں. صرف کیا ہے؟ ہم نے جنت کی آیتیں نکال کے جنت کی ٹکٹیں بانٹنا شروع کر دی. کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، او مت گھبراؤ، او جنت آڈی جے. آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا. میں آپ کے سامنے شیشہ رکھوں گا، آپ نے اس شیشے کے اندر اپنے اندر کو دیکھنا ہے. اگر ہمیں اپنی کوئی برائی نظر آ جائے تو ناراض تو نہیں ہوگے، بلکہ خدا کی قسم اللہ کا شکر ادا کرنا کہ ہمارے عیب کا ہمیں مرنے سے پہلے پتہ چل گیا. ورنہ حضرت جی مرنے کے بعد قبر میں جا کر پتہ چلے پھر فائدہ ہوگا کوئی؟ میں نے جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی اور جس نے اطاعت کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس وہی کامیاب ہوا. میں اپنے بیان کو مزید آسان کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں گا. میں یہاں مسجد میں بیٹھا ہوں،
میری دائیں طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہیں، بائیں طرف میرا دوست بیٹھا ہے۔ والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آج اس دروازے سے باہر جانا، دوست کہتے ہیں نہیں نہیں حافظ صاحب اس دروازے سے باہر جانا۔ یار سچی بات کرنا، مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز ہے، نہیں ابھی سب کی نہیں آواز آ رہی۔ اچھا والد صاحب کی کیوں مانوں؟ سوال ہے میں کیوں مانوں؟ اب یہی جواب دو گے حافظ صاحب والد صاحب کا مرتبہ بڑا ہے، دوست کا مرتبہ چھوٹا ہے، یہی کہیں گے نا؟ تو پھر پتہ کیا چلا، جب چھوٹے مرتبے والے اور بڑے مرتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے تو چھوٹے کی چھوڑ دو، کس کی مانو؟ اگر میری بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی میں اور آسان مثال دے دوں۔ ابھی ہم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ اس میں کتنے فرض تھے؟ 2 رکعت کے بعد جب ہم قعدے میں بیٹھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں درمیانی قعدہ۔ کیا بولتے ہیں؟ اور یہ نماز میں واجب ہے۔ کیا ہے؟ اگر کوئی درمیانی قعدہ بھول گیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ کھڑا ہو گیا ہے، اب بیٹھنا واجب ہے اور کھڑا ہونا فرض ہے۔ فرض اور واجب اکٹھے آ گئے، اب کیا کرے گا؟ واجب چھوڑ دے گا، کس کو پکڑے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ واجب کا مرتبہ کم ہے، فرض کا مرتبہ۔ تو پھر پتہ چلا جب کم فرض کم فضیلت والے اور زیادہ فضیلت والے کی بات اکٹھی آ جائے تو چھوٹے مرتبے والے کو چھوڑ دو، کس کی مانو؟ تو اگر باپ اور دوست کی بات اکٹھی آ گئی ہے تو کس کی چھوڑنی ہے؟ کس کی ماننی ہے؟ کیوں؟ والد کا مرتبہ اونچی بولو، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے۔ اچھا آپ میں سے کوئی مجھے اس کا ترجمہ بتلائے گا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اونچی بولو ذرا۔ کیا سب سے بڑے کی ہم مانتے ہیں؟ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور کہا شیطان کا مان رہا ہے۔ علامہ اقبال یہی تو کہتا ہے زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، اور دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زبان سے کلمہ تو ہندو بھی پڑھتے ہیں، سکھ بھی پڑھتے ہیں۔ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور کہا شیطان کا مان رہا ہے۔ میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، میں آپ کو پریکٹیکل بتلا دیتا ہوں۔ بھائی رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاح، اس کا کیا مطلب ہے؟ اونچی بول دو یار، میں کوئی ایسی الفاظ نہیں بول رہا جو اس کی آپ کو سمجھ نہ لگ رہی ہو۔ حی علی الصلاح کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کہنا بیٹھا رہے، تاش کھیل، کاروبار کر، مسیحیں جان دی لوڑ نہیں، کس کی مان رہا ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے۔ شیطان کہنا مجھ سے چور وڑ جا کدے کان کی آواز نہ پہ جاوے، کس کی مان رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے حلال کھاؤ حرام کے قریب، کہنا چھڑ مولوی دیاں گلنا، پیسہ آنا چاہیے، پاویں چوری کر کے آوے، پاویں ڈکیتی کرے، پاویں سودی کاروبار سے آئے، چاہے لاٹری نکل کے آئے، چاہے جوا کھیل کے آئے، پاویں بہناں دی جائیداد تے قبضہ کر کے آوے، پاویں یتیماں دا مال کھا کے آوے، پیسہ آنا چاہیے۔ کس کی مان رہا ہے؟
یار ہم سارے نعت پڑھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے۔ نعت میں ہم پڑھتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، اونچی بول دو یار، سب سے بالا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ، اس اعلیٰ نبی کا کہا ہم مانتے ہیں۔ جس نبی کا کہا سورج مان رہا ہے، چاند مان رہا ہے، جس نبی کا کہا جانور مان رہے ہیں، ارے جس نبی کا کہا پتھر مان رہے ہیں، ہم انسان ہو کر امتی ہو کے نبی کا کہا نہیں مان رہے۔ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فجر کی بعد نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی، کہنا آنکھ ہی نہیں کھل دی تو ڈاکٹر کہنا سویرے ایکسرسائز کریا کرو، جناح گارڈن پہنچا آیا ہوا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو اب چیک نہیں کر رہا، یا صبح چلے جاؤ، جناح گارڈن آپ کے پاس ہی ہے، گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں، اتنا رش لگا ہوا ہے، عورتیں مرد، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، پارکیں بھری ہوئی، مسجد ویران۔ کوئی الٹا ہو رہا ہے کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ ایک کو من میں ہے صوفی جی تسی کیوں الٹے ہو رہے ہو؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس، میں کہا ڈاکٹر صاحب تو اس چنگے پلے بندے نے الٹا کیوں کر دیجئے؟ میں نے کہنے لگے حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنا پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے ہو؟ میں اوپر رکھتا ہوں۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے۔ کہنے لگا بس پھر سب بات سمجھ لو، یہ دل جو ہے نا، دل خون کی ٹینکی ہے۔ کون سی ہے؟ اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، تو بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں۔ پھر کہنا حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دیں؟ میں کہا ضرور بتلا۔ کہتا ہے جتنی بلڈ سرکولیشن دماغ کو بندے کی سجدے کی حالت میں ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک مرتبہ دماغ کو تازہ کرے گا، آپ میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا۔ ہائے 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 ہائے۔ ابھی چند دن پہلے ایک شہر میں بیان کرنے گیا تو مسجد کے سامنے والی دیوار پر ایک فقرہ لکھا ہوا تھا جس نے یار میری سوچوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اگر فقرہ غلط ہو تو آپ اس کو نظر انداز کر دیجئے گا، اور اگر فکرے میں سچائی نظر آئے تو پھر اپنے اندر آپ بھی انقلاب برپا کرو۔ فکرہ لکھا ہوا تھا اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تمہارے ہاسپٹل بھر جائیں گے، تمہاری جیلیں بھر جائیں گی۔ آج ہاسپٹلوں کی کیا کہ بیڈ پر کتنے مریض؟
اور کئی بیچاروں کو بیڈ ہی نہیں ملتا، راستے میں ایکسپائر ہو رہے ہیں۔ جیلوں میں چلے جاؤ جہاں 2 بندوں کی گنجائش، وہاں 20 بندے گھسیڑے ہوئے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آؤ میں وجہ بتلاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ اونچی بولو۔ اگر نہیں تسلی ہو رہی میں قرآن کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل 15واں پارہ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ اور یہ قرآن نماز میں پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا ہوئی؟ تو جہاں سے شفا ملنی تھی ہم اس کے قریب نہیں جا رہے، بیمار ہو گئے، ہسپتال بھر گئے۔ اور قرآن مجید کا 21واں پارہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جس نے برے کاموں سے روکنا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، برائیوں میں پڑ گئے، جیلیں بھر گئی۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اب ایک میں اشارہ کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو برے وقت سے محفوظ رکھے۔ حضرت جی ایک بندہ ہسپتال میں، اس کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے، جیل کے اندر ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے۔ اگر مسجدوں کو ویران کرنے کی دنیا میں اتنی سخت سزا ہے تو قبر حشر میں کتنی بڑی سزا ہوگی۔ حضرت صاحب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں آج کس کے دل پر چوٹ کرے، رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ حضرت صاحب ایک بندہ ہے تندرست، کیا ہے؟ رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ، اور اللہ نہ کرے اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، پھر رات کسے گزرتی ہے؟ گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ کئی کئی سالوں کا لگ رہا ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں دیکھو، میرے ہاتھ بندھے، اور خدا نہ تھوڑی دیر سوچو، اگر اللہ نہ کرے دنیا میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزارو گے؟ میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں، سمجھانے کے لیے۔ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے جی؟ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب آپ چھوٹا گوشت کھانا چھوڑ دو، حضرت جی آپ بڑا گوشت کھانا چھوڑ دو، تسی حضرت جی نمک کھانا چھڑ دیو، تسی میٹھا کھانا چھڑ دیو۔ مسجد سے بیٹھے گال سچی کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو یار۔ اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بول دو یار۔ بڑا گوشت، نمک، میٹھا، یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے، نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا۔
ایک حضرت صاحب ہمارا دوست مٹھائی بڑی کھاتا تھا، یعنی ڈبہ مٹھائی کا رکھو تو تھوڑی دیر بعد فنش. ایک مرتبہ سے مٹھائی کھانا جا، میں کہا یار انہیں کھاندہ ہوئے. کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے. کس نے منع کر دیا؟ اونچی بولو. میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر تم. کہتا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے. ڈاکٹر میرا، اونچی بولو، ڈاکٹر میرا. میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اور ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا. اور ایک بات میری کان کھول کے سن لو، ہم ڈاکٹر کو خیر خواہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کی خیر خواہی کب تک ہوتی ہے؟ جتنی دیر جیب میں فیس ڈالتے رہو. فیس واسطے پیسے نہیں اندر جان دیندے نے. اب بولو تو صحیح. پیسے بھی دیندے رہو. خیر خواہی کدھر تک؟ جنی دیر سا جسا مر گئے تو خیر خواہی. جتنی بھی ہیرا پھیری کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں، اولاد کے لیے کرتے ہیں نا. کیوں نہیں حضرت صاحب مر گئے تو اولاد قبر سے نال جائے گی؟ ارے جتنے تیرے خیر خواہ ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے لنگوٹیا یار ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے ماں باپ ہے، جن کو راضی کرنے کے لیے ہم رب کو ناراض کرتے ہیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں. ارے یہ جتنی دیر ان کی خیر خواہی اتنی دیر تک ہے جتنی دیر سانس میں سانس. مر گئے تو قبر سے دفن کر کے سارے واپس آ جائیں گے. کوئی خیر خواہ نال قبر سے جائے گا؟ اونچی بولو یار. یہ جتنے خیر خواہ ہیں قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے. اور میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، سرکار وہاں بھی خیر خواہی فرمائیں گے. یار آپ حضرات جتنے بھی یہاں موجود ہو، علماء کرام بھی موجود ہیں، کوئی مجھے ایک قرآن پاک سے آیت دکھا دے یا کوئی ضعیف حدیث دکھا دے جس میں یہ لکھا ہو شیطان کے پیچھے چلنے والا کامیاب ہو جائے گا. ہے کوئی؟ تو کیوں چلتے ہیں اس کے پیچھے؟ ہاں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. سورہ صاد ہے 23واں پارہ، اس کی آخری آیات میں رب تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ. رب تعالیٰ نے فرمایا فاخرج منہا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ، نکل جائے. اب قیامت تک تیرے پر لعنت برسی رہی. یہ کہنے لگا یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت مل جائے. جا مہلت دے دی. اس نے پھر قسم کھائی، کہا فَوَعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ مجھے بھی تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں ان انسانوں کو گمراہ ضرور کروں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو اخلاص سے، دل سے، خلوص سے تیری عبادت کریں گے ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا. شیطان کے داؤ سے جو بچنے کا ذریعہ تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، عبادت چھوڑ دی. آنکھیں بند کر کے شیطان کے پیچھے جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. تو رب تعالیٰ نے پھر جو آگے ارشاد فرمایا
آیت غلط ہو، حوالہ غلط ہو، ترجمہ غلط ہو، میں مجرم، اور آیت بھی صحیح ہو، حوالہ بھی صحیح ہو، ترجمہ بھی صحیح ہو، پھر قرآن پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منهم اجمعین، فرمایا پھر میرا بھی فیصلہ سن لے اے شیطان، میں تجھے بھی اور جتنے تیرے پیچھے چلنے والے ہوں گے سب کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ ارے شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام جہنم ہے اور سرکار کے پیچھے چلنے کا انجام جنت ہے۔ اب میں ایک آپ سے سوال تو کر سکتا ہوں نا، ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ تھوڑا سوچیے آواز سے۔ اگر خوش کرنے کا نسخہ میں بتلا دوں عمل کر لیں گے؟ کیوں جی کر لیں گے؟ لو پھر نسخہ سنو۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میری آنکھوں کی، اونچی بولو، نماز میری آنکھوں کی۔ اچھا، اس حدیث پاک سے میں نے مطلب کیا اخذ کیا ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میرے امتی، جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور بات بھی بابا جی میں سچی کر رہا ہوں، آپ رات کے پچھلے پہر اٹھو، چاہے استنجا پرنی کرنے کے نیت سے، آگے آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی؟ اگر آپ کی ٹھنڈی ہو رہی ہے تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی؟ تو تھوڑا سا ذرا آواز کے ساتھ مجھے جواب دو تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں، اونچی بولو، سرکار کی آنکھیں، اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، پاؤڈر پیتے ہیں، آئس کا نشہ کر رہا ہے، کوئی شیشہ پی رہا ہے، کوئی ماں باپ کا بے ادب گستاخ بنا ہوا ہے، کوئی خونی رشتوں کو توڑ رہا ہے، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی حرام کھا رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی بدکاری پر لگا ہوا ہے، کیا ان کاموں کے کرنے سے بھی سرکار کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اونچی بول دو یار۔ اے سنیو، دیکھو میرے ہاتھ بندھے، خدا را جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کیا کرو۔ یہ نہ میلاد تو سرکار کا مناتا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے۔ چلے حضرت صاحب آپ سے ایک سوال کر لیں، قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ اتنی آواز سے بولو کہ جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے۔ تو کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ تو پہلے سوال سے پھنس گئے، اگلے سوال نکی بنے گا یار۔ جتنے پڑھے لکھے بیٹھے میری گل دی تصدیق کرو گے، جب ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں بابا جی پہلا سوال صحیح ہو جائے اگلے مشکل بھی ہو تو آسان ہو جاتے، تو جب پہلے چی پھنس جاوے اگلے آتے بھی ہو تو بھول جاتے ہو یار میں کیسے لگواؤں، آپ بے شک میری بات مت مانو، آپ کو کہ حافظ صاحب نے تکا لگایا پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط، اونچی بولو۔ تو جب سرکار نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ صرف رمضان میں بننا چاہیے نا؟ ایک کہہ رہے ہیں باقی دن باقی سب میرا یہی کہتے ہیں رمضان میں نمازی رہنا چاہیے، کیوں جی نماز
صرف رمضان میں فرض ہے یا پورا سال فرض ہے؟ تو پھر پوری زندگی کے لیے نیت کر لو کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. چلو اگر میری بات آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں نا یہاں کسی کی مان لو یا منوا لو، میں منواتا نہیں آپ سے، میں آپ کی مان لیتا ہوں. جو آپ فیصلہ کر لو گے میں مان لوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ مسجد میں بیٹھے بات سچی کرو گے، غلط نہیں کرو گے. حضرت صاحب مکان ہو آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اونچی بولو یار، ادھر والے بھی بولو. بغیر چابی کے آپ اپنے گھر میں بھی داخل ہے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی جس نبی کا کلمہ پڑھا انہی سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی، اونچی بول، نماز جنت کی. اچھا جی تسی دوستو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ چابی دا بندوبست پھر مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کرتے کیوں نہیں؟ جب تسلیم کر رہا ہے میں بغیر چابی کے جنت کا تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد، تو پھر جب مسجد سے جب آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے صوفی صاحب کدھر جا رہے جے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو، کیا لینے جا رہا ہوں؟ یار اگر ناراض نہ ہو وہ تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہاتھ باندھ کر ایک کے بات کہنے لگا ہوں، اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ دوزخ کی آگ کیسی ہے میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں. آج اگر بچہ بیمار ہو جائے، باپ کہتا ہے یا اللہ میرا لخت جگر صحیح ہو جائے، اس کی بیماری مجھے لگا دے. ماں کہتی ہے یا اللہ میری آنکھوں کا تارا صحیح ہو جائے، اس کی بیماری مجھے لگ جائے. اور جب دوزخ کی آگ سامنے دیکھیں گے تو ماں کہے گی یا اللہ میرے پتر نو دوزخ سے چھوڑ دے، میرے باپ نو چھوڑ دے، میری ماں نو چھوڑ دے، میرے بھائی نو چھوڑ دے، یا اللہ تو ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے، مجھے اس آگ سے بچا لے. ارے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے. تو کیا خیال ہے دوزخ کی آگ برداشت کر لیں گے؟ اونچی بولو یار. اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کیوں جی حضرت صاحب؟ دوزخ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے نا کہ جنت کا بندوبست کر لو. چلو حضرت صاحب آپ بتلاؤ کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلے وجہ بھی میں بتلا دیتا ہوں. اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور. کیا ہوتے ہیں جی؟ جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا، ایسے ہی ہے نا. تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. کتنے لیور ہیں؟ اونچی بولو یار.
پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا؟ 2 سے، 3 سے، 4 سے تو کھل جائے گا نا؟ کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنے دانتے ڈالنے ہیں؟ سب کی نہیں آواز آ رہی ہے؟ یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ صاحب 5 ڈال لیں گے کیسے؟ تو چلو بھائی نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو، سارے نمازی بن جاؤ گے۔ لیکن ایک شرط ہے، نسخہ استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ تو تسی بھی جان دے جے 10,000 روپیہ ڈاکٹر نے فیس دے کے نسخہ لے آؤ، نسخہ گھر رکھ چھڑو، آرام آ جائے گا؟ کب آرام آئے گا؟ تو ڈرو نہ، میں تارے کو پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دیا گا۔ استعمال کرو، نمازی نہ بنو، میں تہاڈا مجرم۔ کر لو گے استعمال؟ آواز کٹ گئی ہے۔ لو جی، نسخہ صرف اینا جے اگر اے وجود نماز نہ پڑھے۔ کی میں آکھیا حضرت جی اگر اے وجود، اونچی بولو، اگر اے وجود، تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ۔ گل بھی میں سچی کر رہا ہوں یار، جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ چ پھاڑ کے لے جاؤ گے؟ مت لے جاؤ۔ اے روٹی مانگے، بولو پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کر، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ہم سارے نمازی بن جائے، میرے آقا کتنا خوش ہو جائے۔ یہ ہے درس قرآن کا مقصد۔ یہ نہیں آئے 2-4 نعتاں سنیا، ہاتھ لائے، لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیندے آؤ گئے۔ یہاں آؤ، اپنے قبلے درست کر کے جاؤ، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، ہوتا ہے نا، میں کہا نسخہ مکمل سنا دئیے۔ کیوں جی حضرت صاحب؟ صحت دی خوراک کرنے نے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد؟ تو اے بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے۔ اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔ پہلے نماز پھر ناشتہ۔ کی میں آکھیا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگے دیر ہو جائے تے میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو، اور سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوندے جے کہ نہیں دھوندے؟ تو وضو کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو، فجر کی پڑھ لو گے، باقی پڑھنی آسان۔ فجر کی رات شیطان کہنا اچھا ان کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو اتنی دیر تک ناشتہ۔ ویسے لگتا ہے جی میں شیطان کنچ پھوک ماریا، بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے۔ شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا، تو تساں کیوں مانتے پے جے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھدا ہو تو اچھی آواز نہ بولے، اونی دیر تک ناشتہ، جنی دیر تک نمازے، تے اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لواں گا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ یار اپنے کرانچ نظر تے مارو، کنے کنے مہینے گزر کے کسی نے قرآن کھول کے پڑھے آیا؟ قرآن پاک تے گد و غبار پہ دیا تے ٹی وی VCR تے مکھی نہیں بیان دیتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو، ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں۔
ایک بندہ کہنا میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا آیا. میں نے کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کریا. رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. تو کہتا میں سویرے اٹھ کے پڑھ لوں گا، کیا پتا تیری صبح زیر زمین ہو جائے. بڑے بندے رات میں ستے نے، سویرے اٹھنا نصیب. چلو آخر چی کیسی پیاری گل سنا جاواں تانوں ساری زندگی مزہ ہی آندا رہے. ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب میری تو قسمت ہی پھٹ گئی ہے، قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں کہا یار آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جس کا بھلا کرتا ہوں برا ہی ہو جاتا ہے، جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بھی بتلا دوں؟ لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے نا سٹیمپ، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو. اس مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں، لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وما علیہ الا البلاغ.